हाय हाय, इतना दूध गिर गया। राशिदा बेगम हाथ मसलती बोली और आगे बढ़ के चूल्हा बंद किया। दूध गिरने का सुन के वो भाग किचन में आई। सारा दूध उबाल दिया, मनहूस कहीं की। ताई अम्मी इसे देखते ही जोर से चिल्लाई और खींच कर थप्पड़ रिया के मुंह पर मारा। कमबख्त, कमीनी, कितनी दफ़ा कहा है दूध उबालते वक्त चूल्हे के सामने से ना हटा कर, लेकिन तुझे मेरी बात समझ नहीं आती। बेलन उठा के इसे मारते हुए ताई अम्मी का दिल ज़रा नहीं कांप रहा था। ताई अम्मी, माफ़ कर दें, गलती हो गई। वो मार खाते हुए बोलती जा रही थी। हालांकि गलती इसकी नहीं थी। वो दूध गर्म कर रही थी, लेकिन मुसलसल बजती घंटी की वजह से 1 मिनट के लिए वह दरवाजे पर गई, जहां पड़ोस का बच्चा मिलाद का बोलने आया था। बस इसी बीच कमबख्त दूध चूल्हे से नीचे गिर गया। वो भी जैसे इंतज़ार कर रहा था कि रिया दरवाज़ा खोलने जाए और मैं नीचे गिरूं। इसे अच्छी तरह मारने के बाद राशिदा बेगम का गुस्सा ठंडा हुआ और वो हाँफती हुई अपने कमरे में चली गई। रिया वही ज़मीन पर बैठकर बुरी तरह रोने लगी। इसके हाथों और कमर पर बेलन लगने से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अम्मी, अब्बू, अब मुझे क्यों अकेला छोड़कर चले गए? मुझे भी साथ ले जाते, ये लोग मुझे बहुत मारते हैं। 18 साला रिया रोते हुए अपने मरहूम माँ बाप से शिकवा कर रही थी। शहर के मशहूर नाइट क्लब में रात के 3 बजे अंडरवर्ल्ड की एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी, जिसमें काफ़ी मशहूर डॉन आए हुए थे। इनसे मिलिए, ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया के बेरहम बादशाह हैं। लोग इसे द रिपर के नाम से जानते हैं। इनसे आप जितना चाहे असला मंगवा सकते हैं। एक शख्स ने इसका तारफ़ करवाया। मीर हारून टांग पर टांग रखे मगरूर सा बैठा था। आप मेरी मर्ज़ी का असला मंगवा के दे सकते हैं? इस अंग्रेज़ ने हैरत से पूछा। जी, आपको कितना चाहिए? वो प्रोफेशनल लहजे में पूछने लगा। दोनों डील फाइनल करने लगे। जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर, क्या सारा दिन बर्तन ही धोती रहेगी? ताई अम्मी की लाडली सबा आपी किचन में आके गुस्से से कहने लगी। सबा आपी, आपको मुझसे क्या काम है? रिया ने डरते हुए पूछा। आके मेरे सर में मालिश कर दे, दर्द हो रहा है, सबा कहकर वापस चली गई। आपी, इतना मोबाइल चलाएंगी तो सर में दर्द तो होगा ना, रिया दिल में बोली और जल्दी जल्दी बर्तन धोने लगी। अगर लेट होती तो सबा आपी भी इसे बहुत मारती थी। पहले ही काल वाली मार से इसके जिस्म में अभी तक दर्द हो रहा था। सुबह वो बहुत मुश्किल से उठी थी, हालांकि दिल तो चाह रहा था इतने दर्द में लेटी रहे, लेकिन इसे पता था अगर वक्त पे ताई अम्मी और सबा आपी को नाश्ता नहीं मिला तो वो इसका क्या हशर करेंगी। इसलिए वो ज़बरदस्ती उठ ही गई। जल्दी जल्दी इसने बर्तन धोए और सबा आपी के सर में मालिश करने चली गई। मालिश के बाद सबा ने इसे अपने दुपट्टे पिको करवाने भेज दिया। वो जल्दी से अपनी चादर ओढ़ के पैसे और दुपट्टे लेकर बाजार की तरफ चल दी। इनका घर रोड से थोड़ा सा दूर था, बीच में सुनसान रास्ता था। वो तेज़ तेज़ कदमों से जा रही थी। अचानक इसकी नज़र सामने पड़ी। एक आदमी हुडी पहने हाथ में लोहे की कोई चीज़ पकड़ के किसी के मुंह पे मुसलसल मार रहा था। मार खाने वाले के चेहरे से खून निकल रहा था। वह दर्द से चिल्ला रहा था, मगर हुडी वाला मारे जा रहा था। मत मारो, छोड़ दो उसे, वो मर जाएगा। वो दुखी होती फ़ौरन ही चिल्लाई। वो बहुत नर्मदिल और मोहब्बत करने वाली लड़की थी, इसलिए मार खाने वाले की हमदर्दी में फ़ौरन बोल उठी। ये जाने बिना अब इसका अंजाम क्या होगा। हुडी वाले शख्स ने इस आवाज़ पे पलट के देखा। कोई निकाबपोश लड़की इसे मारने से रोक रही थी। इसने गुस्से में लड़की को देखा, जिसने अचानक आके इसके दुश्मन की भलाई सोची थी। इसे अपनी तरफ देखता पाकर रिया को लगा जैसे इसकी आंखों से शोले निकल रहे हों। इसका दिल खौफ से धड़कने लगा। हुडी वाला शख्स का ध्यान हटते देख के मार खाने वाला आदमी इसे धक्का देते हुए भाग गया। हुडी वाला शख्स गुस्से में पलटा ताकि इस लड़की की अच्छे से खबर ले सके जिसने इसके शिकार को इससे बचाया है, लेकिन वो लड़की भी वहाँ से भाग गई थी। इसने गुस्से में दूर तक नज़र दौड़ाई, लेकिन वो कहीं नज़र न आई तो वह दांत पीसता हुआ चला गया। रिया, जो वहीं एक दुकान की आड़ में छुपी हुई थी, डरते डरते वहां से निकली और भागते हुए बाजार की तरफ चली गई।
وہ خوف سے ادھر ادھر بھی دیکھ رہی تھی۔ دل تو اس کا واپس گھر جانے کا تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ اگر وہ واپس گھر گئی اسے بغیر پیکو کے واپس آنے پر بہت مارے گی، اس لیے وہ بازار چلی گئی۔ سر کیا ہوا؟ عبداللہ ہاتھ لگ گیا؟ سعد نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں لگ گیا تھا، لیکن ایک لڑکی کی وجہ سے بچ گیا، ہوڈی والے شخص نے ہوڈی اتارتے ہوئے کہا۔ وہ ایک صحت مند کثرتی جسم والا مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا۔ اس وقت غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اسے اس لڑکی پہ غصہ آ رہا تھا جس نے عبداللہ کو اس کے چنگل سے چھڑوایا تھا۔ ایک دفعہ تم مجھے کہیں مل جاؤ، پھر میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی، اس نے دیوار پہ مکہ مارتے ہوئے غصے سے کہا۔ ریا کے ماں باپ ایک ٹرین حادثے میں فوت ہو گئے تھے۔ ریا کو معمولی چوٹیں آئی تھیں، شاید اس لیے کہ اس کی زندگی تھی۔ تب اس کے تایا اپنا کرائے کا گھر چھوڑ کر اس کے گھر میں آ گئے۔ کیونکہ ریا اس وقت 10 سال کی تھی، وہ اپنی یتیم بھتیجی کو اکیلے کیسے چھوڑتے؟ تائی امی بہت سخت مزاج خاتون تھی۔ ریا کے تائے کے سامنے تو وہ پھر بھی اس کا کچھ خیال کر لیتی، لیکن اکیلے میں اس سے خوب کام لیتی۔ یہاں آنے کے کچھ مہینوں بعد ہی تائی امی نے ریا کو گھر کے کاموں پر لگا دیا تھا۔ وہ ریا سے گھر کے چھوٹے چھوٹے سارے کام کرواتی تھی، صفائی کرنا، برتن دھونا، دودھ گرم کرنا، کپڑے چھت پہ سکھانا، اور جو کام ریا کر سکتی تھی وہ سب کام کرواتی۔ ان کی اپنی بیٹی اسکول جاتی اور گھر آ کے صرف موبائل چلاتی اور ٹی وی دیکھتی رہتی تھی۔ جیسے جیسے ریا بڑی ہوتی گئی، سارے گھر کی ذمہ داری تائی امی اس پر ڈالتی گئیں، یہ کہہ کر کہ یتیم بچی ہے، میں نہیں سکھاؤں گی تو کون سکھائے گا؟ اور کل کو لوگ یہی کہیں گے کہ ماں تو تھی نہیں، تائی نے بھی کچھ نہیں سکھایا۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ اس کے تایا کے سامنے ہی اس سے سارے کام کرواتی تھی۔ تایا یہ سوچ کے کہ یتیم بھتیجی کا بھلا ہو رہا ہے خاموش رہتے تھے۔ اس کے تایا کچھ مہینے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ اب وہ تائی امی اور ان کی اکلوتی بیٹی صبا کے ساتھ رہتی تھی۔ تائی امی نے بڑی مشکل سے اسے انٹر کروایا تھا، وہ بھی تایا کے کہنے پر، ورنہ ان کا ایک ہی جملہ تھا، گھر داری سیکھ، کتابیں چاٹ کے کیا فائدہ؟ یہ گھر ریا کا اپنا تھا۔ اس گھر میں ریا ایسے رہتی تھی جیسے نوکرانی بھی نہ رہتی ہو۔ اوپر سے تائی امی کا بھانجا جو دوسرے محلے میں رہتا تھا آئے دن آ جاتا اور ریا سے فری ہونے کی کوشش کرتا۔ اس کے آنے پہ ریا کی جان سولی پہ لٹک جاتی تھی۔ وہ ہر وقت ریا پر نظر رکھتا، اس کی نظریں ریا کو اپنے جسم کے آر پار محسوس ہوتیں، لیکن وہ کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ وہ تائی امی کا لاڈلا بھانجا تھا جنہیں وہ اپنا بیٹا مانتی تھیں۔ تائی امی کا ارادہ تو اپنی صبا کو اس کے ساتھ بیاہنے کا تھا، لیکن وہ سانولی سی صبا کو نظر انداز کیے حسن کی مورت ریا پر نظر رکھتا تھا۔ آج بھی وہ آ گیا۔ ریا رسی پہ دھلے ہوئے کپڑے سکھا رہی تھی۔ اسے دیکھ کے ریا کا حلق خشک ہو گیا۔ اس نے ریا کو یوں گھورا جیسے کہہ رہا ہو، مجھ سے جان نہیں چھڑوا پاؤ گی۔ بظاہر تو وہ خالہ سے باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں کپڑے سکھاتی ہوئی ریا پر تھی جو بار بار اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی۔ ریا نے جیسے تیسے رسی پر کپڑے ڈالے اور جلدی سے کچن کی طرف آ کے رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی، اور اس طرح وہ جاوید کی نظروں سے بھی بچ گئی۔ او بدبخت، چائے تو بنا لے، شام ہو گئی ہے، تجھے تو بس کام سے جان چھڑوانے کا بہانہ چاہیے۔ نہیں بولوں گی تو چائے نہیں بنائے گی تاکہ جان چھوٹ جائے کام سے، اس کی ایک نمبر کی ہڈ حرام ہے یہ۔ راشدہ بیگم نے بھانجے سے جھوٹی شکایت کی۔ ہاں خالہ ہے تو بہت کام چور، دیکھو نا فرش کتنا میلا ہو رہا ہے، لگتا ہے پوچھا ٹھیک سے نہیں لگاتی۔ جاوید نے بھی جلے پر مرچی ڈالی، کیونکہ ریا اسے لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ کہاں ڈھنگ سے کام کرتی ہے، بس نام ہی کرتی ہے کام، کچھ نہیں آتا تھا اسے۔ اتنا بھی میں نے سکھایا ہے، ورنہ تو سارا دن مفت کی روٹیاں توڑتی رہتی تھی۔ کچن میں کام کرتی ریا ان کی باتیں سنتے ہوئے دکھی ہو گئی۔ اتنا کام کرتی ہوں تائی امی مجھ سے خوش نہیں ہوتی۔ وہ 18 سالہ بچی صبح 8 کے جو کام شروع کرتی تو رات گئے تک گھر کے کام ہی ختم نہیں ہوتے تھے۔ وہ تھک کے چور ہو جاتی، نڈھال ہو جاتی تھی۔ تائی امی اور صبا کو جو بھی کام ہوتا وہ اسے ہی آواز دیتی تھی، پھر چاہے وہ ٹی وی کے پاس سے ریموٹ اٹھا کے دینا ہو یا کچن کا کام چھوڑ کر تائی امی کو نہانے کے کپڑے نکال کے دینا۔ وہ ماں بیٹی پاس پڑی چیز اٹھانے کے لیے بھی اسے آواز دیتی تھیں۔ صبا تو اٹھ کے پانی تک نہیں پیتی تھی، یہی وجہ تھی کہ صبا کا وزن اچھا خاصا بڑھ گیا تھا۔ اوپر سے تائی امی کہتی وہ کچھ نہیں کرتی۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے سالن پکانے لگی۔
रिया को ताई अम्मी ने कमेटी के पैसे देने ज़ुबैदा खाला की तरफ भेजा था। वो पैसे देके वापस आ रही थी। रिया अभी घर से काफ़ी फासले पर थी कि इसे उस दिन वाला शख्स हुडी में पिस्तौल से एक आदमी का निशाना लेते हुए नजर आया। रिया की तो जान पर बनाई। वो नाजुक दिल लड़की अपने सामने किसी को कैसे मरते हुए देख सकती थी, इसलिए वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई, हट जाएं, वो आपको गोली मार देगा। खामोश फसा में एक लड़की की तेज़ आवाज़ सुन के इस आदमी ने बेख्तियार पीछे मुड़ के देखा और अपनी गाड़ी के साइड में हो गया। एक लम्हे के फर्क से गोली आके गाड़ी के दरवाजे पर लगी। गोली की आवाज़ से वो आदमी डर के भागा। हुडी वाले ने भागते हुए शख्स की टांग में गोली मारी। अगले ही पल फजा में एक आदमी की चीख के साथ नुस्वानी चीख गूंजी थी। इसने मुड़ के देखा तो इसकी सुर्ख आंखों से शोले निकलने लगे। इस दिन वाली निकाबपोश लड़की इसके सामने खड़ी थी। वो जल्दी से गोली खाने वाले आदमी की तरफ बढ़ा जो खून निकलती हुई टांग को घसीट के भागने की कोशिश कर रहा था। इसने जल्दी से इसके हाथों से ब्रीफ केस लिया। इस शख्स में इतनी हिम्मत ना हुई कि इसे मना करता। अचानक आवाज़ आई, खून, खून, बहुत खून निकल रहा है। इसने गुस्से से पीछे देखा तो वो फटी फटी आंखों से जख्मी आदमी का खून देखते हुए बुरी तरह कांप रही थी। ये सब देख के इसकी आंखों में नागवारी फैली। मतलब इसे इस लड़की का जख्मी शख्स के लिए इतना परेशान होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इसे पूरी तरह लड़की की तरफ मुतवज्जह देख के जख्मी शख्स मुड़ के करीबी गली में गायब हो गया। इसने इसका भागना महसूस तो कर लिया था मगर पलट के इसके पीछे नहीं गया। आज तो वह इससे मिलना चाहता था जो अभी तक भागी नहीं। यकीनन खून देख के वह बहुत डर गई थी। वो खुद से बोला, अगर पहले पता होता कि ये खून देख के आप रुक जाएगी, पहले ही किसी को गोली मार के इसे रोक चुका होता। हाथ में मौजूद पिस्तौल जेब में डालते वो इसकी तरफ बढ़ते अपना उस दिन का हिसाब बेबाक करने चल दिया। वो जो अब तक गोली और खून से डरी हुई थी, इसे अपनी तरफ आता देख के हरकत में आई और मुड़कर पीछे की तरफ भागी। अभी वो चंद कदम ही भागी होगी कि इसका हाथ किसी मजबूत हाथ ने थाम लिया। शायद वो ना हो। इस उम्मीद पे इसने डरते डरते पीछे देखा मगर डर सच होता देख इसकी रूह फना हो गई। मुझे जाने दे, घर जाना है। खौफ से इसकी आंखें बरसने लगी और पूरा जिस्म कांप रहा था। इसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी लम्हे इसे गोली मार देगा। भीगा दिलकश लहजा मीर हारून की समाज से टकराया। वो अपनी कलाई छुड़वाने की बहुत कोशिश कर रही थी मगर इसकी मजबूत गिरफ्त से खुद को छुड़वाना आसान था क्या भला। जब नाकाम हो गई तो वो भीगी पलकें उठाकर इसकी तरफ देखने लगी। नीली आंखें खौफ से लबरेज थीं। गालों पे अब भी खामोश आंसू बह रहे थे। जाने दूंगा अगर तुम मेरी बात मानोगी तो। वो इसके चेहरे पे नज़रें गाड़ के बोला। इसकी आंखें खौफ से फैल गई थी। कौन सी बात? लफ्ज़ टूटकर इसके मुंह से निकले, या अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत करना। दिल में दुआ मांगते हुए अब वो और ज़ोरों शोर से अपना हाथ छड़वाने लगी जबकि दूसरे हाथ से इसने मजबूती से निकाब थाम रखा था। दोपहर का वक्त, तेज़ गर्मी, सुनसान इलाका, आसपास कोई नहीं था जिसे वह मदद के लिए पुकारती सिवाय खुदा के। चेहरा दिखाओ। इसकी गंभीर आवाज़ सुन के वो तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाने लगी। साथ ही भीगी पलकें उठा के इस तरफ देखकर बोली, नहीं, कभी नहीं। इसकी बात पर मीर हारून का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। इसकी आंखों में मौजूद इल्तजा को नज़रअंदाज करके इसने दूसरे हाथ से इसका निकाब वाला हाथ थामा और वो भी अपने हाथ में मौजूद इसके पहले हाथ के साथ पकड़ लिया। चेहरे से निकाब हटाया। भीगी नीली आंखें, सुर्ख होंठ, गर्मी से लाल होता खूबसूरत चेहरा। बिलाशुबा वो बहुत हसीन थी। चंद लम्हे वो महविया से देखता रहा जबकि रिया अपना पूरा जोर लगा रही थी हाथ छुड़वाने के लिए। माथे से बहते पसीने को देखकर इसे गर्मी का एहसास हुआ तो इसने हाथ छोड़ दिए। हाथ आज़ाद होते ही रिया ने फौरन निकाब लगाया। पलट के तेज़ी से भागी। इसका दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। लोग देख रहे थे लेकिन वो ऐसे भागी जैसे भूत पीछे पड़ गया हो। रात मीर हारून सोने के लिए बिस्तर पर लेटा तो दिमाग में फ़ौरन वो निकाबपोश लड़की आ गई। बेशक वो बहुत खूबसूरत थी, इसने दिल में एतराफ़ किया। आंखों का कलर भी बहुत अच्छा है, पर वो मुझसे क्यों आके टकराती है। जब जब मैं अपने दुश्मन पे हमला करता हूँ वो कहीं ना कहीं से निकल आती है। पता नहीं इस लड़की को कहाँ से इल्हाम हो जाता है।
जो हर वक्त मेरे दुश्मन को बचाने पहुंच जाती है। मीरा हारून खुद से सवाल जवाब कर रहा था। चलो अगली बार अगर मिली तो इसी से पूछ लूँगा, दिल में अहद करता वो सोने के लिए आंखें मूंद गया। रिया की खराब किस्मत कि वो आज फिर मीरा हारून के सामने आ गई। वो सबा आपी के सिलाई वाले जोड़े दर्जी से लेके वापस आ रही थी, तभी ही इसका टकराव मीरा हारून से हो गया। रोड पे से गुजरते हुए अचानक किसी ने इसका हाथ खींचकर इसे गाड़ी में बिठाया। वो हवास बाख्ता सी चिल्लाने लगी थी, तभी किसी ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया और दूसरा हाथ आगे बढ़ा के गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। रिया की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं जब इसने अपने सामने हुडी वाले शख्स को देखा जो इसे घूर रहा था। तुम हर बार मेरे दुश्मन को बचाने के लिए कैसे आ जाती हो? कौन तुम्हें इतला देता है कि मैं कहाँ हूँ और किसको मारने वाला हूँ? मीरा हारून ने दुरुस्तगी से पूछा। मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाहते हैं। मैं तो बस इधर से जा रही थी तो मैंने आपको इस आदमी को मारते देख लिया, वो मासूमियत से बोली। नंबर 2 अपना, मीर ने इसे सख्त लहजे में कहा। वो घर से निकलते हुए लाशऊरी तौर पर रोज़ इसका इंतज़ार करता था। जैसे ही आज वो नज़र आई इसने फ़ौरन नंबर मांग लिया, क्योंकि दिल इस लड़की की तरफ खींचा जा रहा था। न जाने कौन सी कशिश थी जो इसे अपनी तरफ खींचती थी। मेरे पास फ़ोन नहीं है, झूठ मत बोलो, मीरा हारून उंगली उठा के बोला। सच कह रही हूँ, मैं एक गरीब लड़की हूँ, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। अब मैं जाऊँ? रिया ने जल्दी से बोल के पीछे मौजूद दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन इसने अपना हाथ रिया के हाथ पर रख दिया। रिया ने अपना हाथ तेज़ी से वापस खींचा। इसकी हरकत नज़रअंदाज करते हुए डैशबोर्ड से फ़ोन निकाला, रीसेट किया और इसमें अपना नंबर सेव करके दे दिया। ये फ़ोन रखो, मैं तुम्हें रात को कॉल करूँगा। मीरा हारून ने न जाने किस जज्बे के तहत कहा। नहीं लेना, रिया ने सख्ती से इनकार किया। तुमने घर जाना है या नहीं? अगर जाना है तो फिर फ़ोन रखो, रात 12 बजे फ़ोन करूँगा, मीर हारून ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। रिया इसकी धमकी पर डर गई। इसका क्या भरोसा, फ़ोन ना लेने पे इसे गोली मार दे या फिर इसे कहीं और ले जाए। इसलिए इसने खामोशी से फ़ोन पकड़ लिया और गाड़ी से उतर गई। इस बार मीर हारून ने भी इसे जाने दिया। रिया ने डरते डरते फ़ोन ला के अपने माँ बाप के कपड़ों वाले बैग में छुपा दिया। फ़ोन रखने के बाद भी वह बहुत डर रही थी, किसी को पता चल गया तो ताई अम्मी को पता चलेगा मैं गैर मर्दों से फ़ोन लेती हूँ, वो मुझे एक गलत लड़की समझेंगी। ताई अम्मी तो मुझे जान से मार देंगी। वो घर के काम करती रात तक खौफज़दा रही। 11:30 तक सब सो गए थे। 12:10 पर वो उठ के चुपके से कमरे में आ गई। फ़ोन निकाला तो एक मिस कॉल थी। कुछ देर में दोबारा फ़ोन बजा। खौफ से इसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। हेलो, घबरा के कॉल ओके करके पूछा। कहाँ थी? इतनी देर से फ़ोन क्यों नहीं उठाया? मीरा हारून ने सख्ती से पूछा। सबके सोने का इंतज़ार कर रही थी, वो डरते हुए बोली। आपको मुझसे क्या बात करनी है? रिया ने अचानक पूछा। मीरा हारून की समझ में ना आया कैसे कहे। मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। आज के बाद मैं जब भी किसी को मारूंगा तुम बीच में नहीं आओगी। जी ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? इसे अब ख्याल आया वो नाम नहीं जानता, क्या कहकर मुखातिब करे। रिया, इसने आहिस्ता से नाम बताया। नाइस नेम, वो मुस्कुराकर बोला। रिया ने बहुत घबराते हुए कहा, मैं जाऊं? नींद आ रही है। हाँ जाओ, मीरा हारून ने इसे इजाज़त दी। इसने फ़ौरन फ़ोन बंद करके बैग में छुपाया और सोने के लिए आहिस्ता से बिस्तर पर आ गई। दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब था। ज़िंदगी में पहली बार इसने ऐसी कोई हरकत की थी। डर से बुरा हाल था। बार बार इधर उधर देख रही थी, कोई जाग तो नहीं गया, कोई इसे देख तो नहीं रहा, किसी को पता चल गया तो। ये सब सोचते वो सो गई। मीरा हारून ने बंद फ़ोन को देखा। न जाने क्यों इस लड़की से बात करके अच्छा लगा। वो अपने दिल में इस लड़की के लिए अजीब सी नरमी महसूस कर रहा था। 2 मिनट बात हुई, लेकिन इसके लिए इतना भी काफ़ी था, क्योंकि लड़की बहुत मासूम और सादा दिल थी। मीर को अंदाज़ा हो गया था कि वो इत्तेफाक से ही इसके दुश्मन बचाने आती थी। अगले 2 दिन वो सो गई थी, इसलिए बात नहीं हुई, मगर रात इसने डर के मारे जाके इसका फ़ोन उठा लिया, कहीं घर ना पहुंच जाए। तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है,
میرا ہارون نے نرم لہجے میں کہا تو ریا شرم سے سرخ ہو گئی۔ کیا بات ہے، آج کل باہر نہیں آتی، کافی دن ہو گئے ملاقات کو۔ میرا ہارون نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے کہا، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، آپ میرے لیے نامحرم ہیں۔ میں ان غلط لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو لڑکوں سے بات کرتی ہیں۔ مہربانی کر کے اپنا موبائل واپس لے لیں۔ ریا کو غصہ چڑھا اور وہ جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ اس نے آج 2 دن بعد موبائل اٹھایا تھا۔ وہ سخت ذہنی ٹینشن میں تھی کیونکہ اس کی ماں حافظہ تھی۔ اس نے اپنی ماں کو بچپن سے ہی سختی سے پردہ کرتے اور دین کی پاسداری کرتے دیکھا تھا۔ اس کی ماں نے بچپن سے ہی اسے بھی یہی سمجھایا، مذہب کے خلاف نہیں جانا، ہمارا دین جس بات سے منع کرتا ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے ہے، اس لیے اس نے اسے منع کر دیا۔ وہ کیسے ایک نامحرم سے بات کرتی، تمہیں مجھ سے بات کرنی پڑے گی۔ اس کے لہجے سے ہی اس کا غصہ ظاہر ہو رہا تھا۔ کیوں؟ ریا نے بھی غصے میں پوچھا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں۔ میرا ہارون نے میں پر زور دے کے کہا، لیکن میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، میری جان چھوڑ دیں، آج کے بعد مجھے فون مت کرنا، مہربانی ہوگی آپ کی۔ بہادری کے سارے ریکارڈ توڑ کر ریا نے میرا ہارون کو سنائی اور اس کے منہ پر فون بند کر دیا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے منہ پہ فون بند کرنے کی؟ یہ کہتے ہوئے اس نے زور سے موبائل اٹھا کے دیوار پہ دے مارا، جو دیوار پہ لگ کے نیچے آ گرا۔ سمجھتی کیا ہے یہ لڑکی خود کو؟ کوئی حور پری ہے جو اس کے جیسا کوئی اور نہیں ہوگا؟ اکڑتی کس بات پہ ہے؟ اوقات کیا ہے اس کی میرے سامنے؟ باہر میں جائے میری طرف سے، میں بھی کوئی مرا نہیں جا رہا اس سے بات کرنے کے لیے، اس جیسی کئی میرے آگے پیچھے پھرتی ہیں۔ بیڈ سے تکیے، کشن، ڈریسنگ ٹیبل سے گھڑی، پرفیوم، باڈی اسپرے، سارا کمرہ تہس نہس کرنے کے بعد اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں نیچے تک جا رہی تھی اور گھر کے ملازم خوف زدہ تھے، اس شیر کو کس نے چھیڑ دیا؟ چیزیں توڑنے کے بعد بھی اسے سکون نہ ملا تو وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ ریا نے کہہ تو دیا غصے میں، لیکن اب اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اتنا خطرناک آدمی ہے، اگر واقعی غصے میں گھر آ گیا موبائل لینے یا مجھ سے بدلہ لینے تو میرا کیا ہوگا؟ تائی امی تو مار مار کے میرا بھرتا بنا دیں گی۔ مجھے اتنے غصے میں نہیں بولنا چاہیے تھا، تھوڑا آرام سے نرمی سے بولتی۔ اپنا فون واپس لے لیں، میں ایسے فون پہ کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ اتنی نرمی سے بولنا چاہیے تھا مجھے، شاید وہ میرا مسئلہ سمجھ لیتا۔ اس کی آواز میں اتنا غصہ تھا، اب تو جہاں تجھے دیکھے گا ایک گولی ضرور مارے گا اور تیرا ٹائن فش تو نہیں بچے گی۔ ریا، تو نے اس خڑوس قاتل سے پنگا لیا ہے، اب تجھے کون بچائے گا؟ وہ خود کو کوستی ہوئی چارپائی پر لیٹ گئی۔ رات اس نے خواب میں دیکھا اس خڑوس قاتل نے اسے گولی مار دی ہے۔ وہ چیخ مار کے اٹھ گئی۔ کیا ہو گیا ہے منحوس؟ کیوں ہماری نیند حرام کر رہی ہے؟ تائی امی نے اس کی چیخ سنی تو اٹھ بیٹھی، پھر ریا کو دیکھ کے گالیاں دی اور دوبارہ سو گئی۔ ریا ڈر کے دوبارہ لیٹ گئی۔ 2 دن بعد وہ سبزی لے کر آ رہی تھی۔ میرا ہارون نے اسے کھینچ کر گاڑی میں لا کر ڈالا اور اپنے گھر لا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ کھولو، دروازہ کھول دو، جانے دو مجھے، رحم کرو مجھ پہ۔ دروازہ پیٹ پیٹ کے اس کے ہاتھ درد کرنے لگے تھے، مگر کسی نے باہر سے دروازہ نہ کھولا۔ تھک ہار کے وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی اور گھٹنوں میں منہ چھپا کے بلک بلک کے رونے لگی۔ اگر وہ گھر نہ پہنچی تو بار بار اسے تائی امی کا خیال آ رہا تھا۔ تائی امی کو یہی لگ رہا ہوگا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ ابھی اسے روتے ہوئے ذرا سی دیر ہوئی تھی، دروازے کا لوک کھولنے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر دروازے سے اور آنے والے کو دیکھنے لگی۔ وہ غصے میں بھرا ہوا روم میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر چپ نہیں بیٹھ سکتی؟ وہ بولنے کے ساتھ اس کا ہاتھ گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ اس کا لہجہ اتنا سرد تھا، چند لمحوں کے لیے ریا یہ بھی بھول گئی وہ گھر جانے کے لیے کیسے تڑپ رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، میں نے کوئی بدتمیزی کی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگتی ہوں۔ بہت بولتی ہو، 1 منٹ کے بعد تمہاری آواز خود بخود بند ہو جائے گی۔ وہ اسے لیے لون میں آیا جہاں ایک وائٹ رنگ کا بڑا سا کتا بندھا ہوا تھا۔ ریا کا ہاتھ چھوڑ کے وہ آگے بڑھا اور کتے کی چین کھول دی۔ وہ ناسمجھی سے کتے کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اندر سے اس کا دل چلا چلا کر کہہ رہا تھا، خطرہ ہے یہاں، ٹائیگر گو۔ اس سے پہلے کہ وہاں سے بھاگنے کا سوچتی، اس نے ریا کی طرف ہاتھ کر کے اپنے کتے کو نہ جانے کیا حکم دیا تھا۔
ریا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ خڑوس قاتل اس کی سوچ سے بھی بڑا جلاد نکلا تھا۔ وہ شوقت کھڑی کبھی اپنی طرف بڑھتے کتے کو دیکھتی، کبھی پلٹ کر اندر جاتے میر ہارون کو۔ کتا جب کچھ اور قریب آیا تو اس بے وقوف کو بھاگنے کی سوچی۔ پھر وہ ایسی زوردار چیخ مارتی بھاگی کہ گیٹ پہ کھڑے گارڈ نے اپنے کان پہ ہاتھ رکھ لیے۔ وہ اندھا دھند پورے لان میں تیزی سے اپنی چادر سنبھالتی بھاگ رہی تھی۔ وہ نازک دل لڑکی جو ذرا سے کتے سے ڈرتی تھی، پھر آج تو اس کے سامنے شیر جتنا بڑا کتا تھا، پھر وہ کیوں نہ خوفزدہ ہوتی۔ بامشکل 5 منٹ وہ بھاگی ہوگی۔ جب کتا اس کے قریب پہنچا تو وہ ڈر کے مارے ہوش کھو کر وہیں گر گئی۔ اس سے پہلے کتا اسے کچھ کرتا، گارڈ نے بھاگ کر اس کی چین پکڑ لی۔ پھر وہ کتے کو باندھ کے واپس آیا اور بے ہوش پڑی ریا کو اٹھانے کے لیے اس سے پہلے کہ ہاتھ بڑھاتا، جب اسے اپنے پیچھے میر ہارون کی سرد آواز سنائی دی۔ ہاؤ ڈیئر یو! میر ہارون نے اس کا ریا کو چھونے کے لیے بڑھایا ہوا ہاتھ کھینچ کر اسے پیچھے کیا اور زوردار لات اس کے پیٹ میں ماری۔ لمحوں میں گارڈ کا رنگ پیلا پڑا۔ اگر تم اسے چھو لیتے تو میں تمہیں شیر کے آگے ڈال دیتا۔ اس آواز میں اتنی آگ تھی۔ سامنے کھڑا گارڈ کانپتے ہوئے اس سے معافی مانگنے لگا۔ وہ گارڈ کی معافی کو نظر انداز کیے زمین پہ پڑی ریا کو اٹھا کے اندر کی طرف بڑھا۔ اندر لے جا کے اسے بیڈ پہ لٹایا اور پاس پڑے جگ سے گلاس میں پانی لے کے اس کے منہ پر چھینٹے مارے تو ریا نے کسمسا کے آنکھیں کھولیں۔ آنکھ کھلتے ہی اس کی نظر میر ہارون کے چہرے پر پڑی تو وہ گھبرا کے اٹھی۔ وہ جو بیڈ کے پاس کھڑا ہاتھ میں گلاس لیے اسے آنکھیں کھولتا دیکھ رہا تھا، اس کی پہنچ سے دور ہو کے بیڈ کے دوسرے سرے سے نیچے اتر گئی۔ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں، مجھے گھر جانے دیں۔ اپنی چادر ٹھیک کر کے وہ خوف سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، ساتھ خود کو بھی دیکھا۔ کتے کے کاٹنے کا کوئی نشان جسم میں درد نہیں تھا۔ اسے حیرت ہوئی، کیا کتے نے مجھے نہیں کاٹا؟ لیکن آنکھیں بند ہونے سے پہلے میں نے اسے اپنے قریب دیکھا تھا۔ تمہیں مجھ سے بات کرنے پہ اعتراض ہے نا، تو کچھ ایسا کرتے ہیں تمہیں مجھ سے بات کرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس کا گمبھیر لہجہ جب ریا کی سماعت سے ٹکرایا تو وہ ناسمجھی سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ وہ ماتھے سے پسینہ پہنچ کر ہکلاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں ابھی نکاح کا انتظام کرواتا ہوں۔ وہ جتنے سکون سے بولا تھا، اس کی بات سن کر ریا کو اتنے ہی زور کا کرنٹ لگا تھا۔ نہیں، مجھے کوئی نکاح نہیں کرنا، وہ یہ کہتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگی۔ اس سے پہلے وہ دروازے تک پہنچتی، میر ہارون نے پھرتی سے آگے بڑھ کے اس کی کلائی تھام لی۔ ٹھیک ہے، نکاح نہیں کرنا تمہاری مرضی، یوں ہی رہو میرے ساتھ۔ اس کا انداز اب بھی پرسکون تھا، جیسے مطلب صرف ریا سے ہو، نکاح نہ ہو تو بھی خیر ہے۔ جی، اس نئی بات پہ وہ اسے ایسے دیکھنے لگی جیسے وہ پاگل ہو۔ پھر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوانے لگی تاکہ اس کی پہنچ سے کہیں دور بھاگ سکے، لیکن اس کی مضبوط گرفت سے ہاتھ چھڑوا نہیں پائی تو بے بسی سے روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے چھوڑ دیں، مجھے گھر جانا ہے۔ نکاح کر لو پھر چلی جانا، ورنہ نہیں۔ وہ اپنی بات پہ زور دے کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو رو رو کے سرخ ہو رہا تھا۔ نکاح کے بعد آپ مجھے جانے دیں گے؟ یہ پوچھتے ہوئے اس کا لہجہ بے یقین سا تھا۔ اس کا کیا بھروسہ؟ نکاح کر کے بولے، اب یہیں رہو۔ ہاں، پھر چلی جانا۔ اس کے مان جانے پر وہ اطمینان سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں ہاں سنتے ہی ایک چمک سی آ گئی تھی۔ یہی رہو، میں آتا ہوں، کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ریا بیڈ پہ بیٹھ کے شدت سے رونے لگی۔ اس وقت بس اسے گھر جانا تھا، نکاح والی شرط بھی وہ اسی لیے مان گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مولوی صاحب کے ساتھ اندر آیا اور مولوی صاحب نے نکاح کی رسم ادا کی۔ مجبوراً اس نے قبول ہے بولا۔ پھر اس کے سائن کرنے کے بعد میر ہارون نے ایجاب قبول کیا۔ نکاح کے بعد مولوی صاحب کمرے سے رخصت ہونے لگے تو ریا بھی ان کے پیچھے آئی۔ اپنے پیچھے ریا کو آتے دیکھ کر وہ دروازے پر ہی رک گیا۔ مولوی صاحب دروازہ کھول کے باہر نکلے تو وہ بھی باہر جانے لگی۔ رک جاؤ، اس نے ریا کا ڈور کی نوب پہ رکھا ہوا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر نکلنے سے روکا۔ آپ نے کہا تھا نکاح کے بعد جانے دیں گے۔ ریا نے ڈر کے مارے جلدی سے اسے اس کی بات یاد دلانے لگی۔ اس سے پہلے ہی خطرہ تھا وہ روک نہ لے، جو اب سچ ہوتا نظر آ رہا تھا۔
5 मिनट रुको, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। इसके खौफजदा अंदाज पे वो मुस्कुराते हुए बोला। तो रिया ने अपनी रुकी हुई सांस बहाल की और दरवाजे से कुछ दूर हट गई। दरवाज़ा खोल के बाहर निकला और कुछ ही देर में वापस आके इसे अपने पीछे आने का इशारा किया। बाहर निकल के गाड़ी में बैठ के वो अपनी सोचों में गुम रही। मीरा हारून ने भी एड्रेस पूछ के सारे रास्ते इसे मुखातिब नहीं किया। जूं घर नज़दीक आ रहा था, रिया के हवास पूरी तरह काम करने लगे थे। अब इसे ख्याल आ रहा था वो घर से सब्ज़ी लेने निकली थी, बगैर सब्ज़ी के बिना वापस कैसे जाए। मेरी सब्ज़ी कहाँ है? इसने घबरा के ड्राइव करते मीरा हारून से पूछा। इसने चौंक कर पीछे देखा, जहाँ रिया को बिठाया था सब्ज़ियाँ वहीं सीट पर पड़ी थीं, पीछे रखी हैं। मुझे कौन सी पकानी थी जो लेकर जाता? 120 रुपये दे दें उधार, बाद में वापस कर दूंगी। अचानक रिया को ताई अम्मी के बचे हुए पैसे याद आए, जो न जाने इस भाग दौड़ में कहाँ गिरे थे। मीरा हारून ने कुछ देर पहले बनने वाली बीवी को देखा, जो अभी से पैसे मांग रही थी। इसने पर्स से कुछ बड़े नोट निकाल के दिए। इतने नहीं चाहिए, बस 120 दे दें, रिया ने मासूमियत से कहा। रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मीरा हारून ने नरमी से कहा। आप खुले करवा के 120 दे दें। इसकी ज़िद पर मीरा हारून ने इसे 120 दिए। घर से दूर गाड़ी रखवा के वो नीचे उतरने लगी तो मीरा हारून ने कहा, रात को फ़ोन करूँगा। वो चुपचाप दरवाज़ा बंद करके आ गई। घर पहुंचकर वो ज़हनी जिस्मानी तौर पर बहुत थक गई थी। ताई अम्मी ने इसे खूब सुनाई, हड हराम कामचोर। बाजार जाके बैठ गई। इतनी देर हो गई, कब पकेगा? वो बातें सुनती किचन में चली गई। आपका नाम क्या है? रिया को अब ख्याल आया, निकाह कर लिया। नाम पता नहीं है। आप लोगों को मारते क्यों हो? आपने ये शादी इसलिए की है ना, ताकि मैं पुलिस को आपके खिलाफ कोई बयान ना दे सकूं और आपको सज़ा ना मिले। रिया ने अपनी सोच बताई तो मीरा हारून कहका लगा के हंसा। तुम्हें लगता है कि जो मुझे कत्ल करते हुए देखेगा मैं उससे शादी कर लूँगा? वह अपनी हंसी रोक के पूछने लगा। रिया खामोश हो गई। बेवकूफ़ लड़की, तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुमसे बात करने को दिल करता है। तुम्हारे नखरे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। महरम नामहरम के चक्कर में पड़ गई थी, इसलिए मैं तुम्हारा महरम बन गया। वैसे अच्छी बात है, लड़कियां बहुत मासूम होती हैं, नामहरम से बात नहीं करनी चाहिए। अम्मी भी यही कहती थीं, गैर मर्द से दूर रहना चाहिए। रिया जल्दी से बोली। ठीक कहती थी, खुदा हाफिज। अचानक से इसने बोल के फ़ोन बंद कर दिया। मीर बंद फ़ोन को देखता रहा। वो अभी और बात करना चाहता था, लेकिन कॉल कट गई। शायद थक गई होगी। इसने खुद को दिलासा दिया और लेट गया। वह खुद को अचानक होने वाले निकाह के लिए तैयार कर रही थी। समझ में नहीं आ रहा था इस खड़ूस ने इससे निकाह क्यों किया है, लेकिन अब इसने कहा मैं इसे अच्छी लगती हूँ। इसकी बात पर रिया के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इसने जावेद और मीरा हारून का मुकाबला किया तो पता चला मीरा हारून जावेद जैसा नहीं है, ना ही इसकी हरकतें जावेद जैसी गंदी है। इसे देखकर रिया को खुद को छुपाना नहीं पड़ता था, बार बार अपना दुपट्टा ठीक नहीं करना पड़ता था। हालांकि वो कई बार मीर से अकेले में मिली। अगर यूं वो अकेले में जावेद से मिल लेती तो अब तक यकीनन इसकी इज्जत सलामत नहीं रहती। वो मौका ढूंढता था इसके अकेले होने और इसे छूने का। पता नहीं खुदा ने मेरे नसीब में क्या लिखा है। मेरे खुदा, मुझे कुछ नहीं पता, बस मेरी इज्जत रखना, मेरे माँ बाप के नाम को ख़राब मत होने देना। मुझे एक आवारा बदकिरदार लड़की ना कहें ये ज़माने वाले। रिया सोचती हुई नींद की वादियों में उतर गई। बेशक वो छोटी थी, लेकिन इसकी सोच बहुत पुख्ता थी। अगली रात फिर मीरा हारून की कॉल आ गई। तुम्हारा दिल भी मुझसे बात करने को चाहता है या सिर्फ मेरा ही दिल चाहता है तुमसे बात करने को? मीरा हारून ने शौक लहजे में पूछा तो रिया का दिल धड़कने लगा। इससे समझ नहीं आया वो क्या कहे, क्योंकि इसने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। वो तो अब तक मीरा हारून के खौफ में थी। शर्मा रही हो क्या वाकई? इसने कहा तो रिया खुद पर हैरान हुई। समझ नहीं आया इसे वो शर्मा रही थी या नहीं। आप ये सब गंदे काम छोड़ के कोई अच्छा वाला काम करें, रिया ने बहुत दिल से मशवरा दिया। अच्छा वाला काम कौन सा होता है? वो महफूज होकर बोला। कोई दुकान खोल लें, कोई फैक्ट्री में जॉब कर लें। नहीं, आपके पास तो बहुत पैसे हैं, आप कोई बड़ा काम कर लें। वो जो ड्रामों में लोग करते हैं ना, बिजनेस, आप वो कर लें। रिया ने अपनी तरफ से बहुत समझदारी का मशवरा दिया था।
میرا ہارون ہنسنے لگا۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، میں بھی سوچ رہا ہوں شادی شدہ ہو گیا ہوں، یہ مار دھاڑ چھوڑ کے کوئی ڈھنگ کا کام کر لوں، بقول تمہارے بزنس کر لوں۔ اس نے مذاق میں کہا تو ریا بولی صحیح ہے، آپ کوئی اچھا کام کر لیں جلدی سے اور یہ گندے والا کام چھوڑ دیں۔ پھر ایک دو باتوں کے بعد میرا ہارون نے کال کاٹ دی۔ اسے کچھ کام تھا۔ تائی امی اور صبا آپی پڑوس میں گئی تھی۔ ریا کچن میں بیٹھ کر سبزی کاٹ رہی تھی کہ اچانک جاوید آ گیا اور بولا جانے من کیا حال ہے، کہاں گم ہو، ہمیں تو لفٹ ہی نہیں کرواتی۔ سبزی کاٹتی ہوئی ریا ایک دم چونک کر اوپر دیکھنے لگی اور اسے شدت سے احساس ہوا کہ اس نے کنڈی نہ لگا کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ وہ گھبرا کے کھڑی ہو گئی۔ جاوید اس کے قریب آیا اور بولا کب سے تم سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن تمہارے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے، تمہیں مسئلہ کیا ہے مجھ سے دوستی کرنے میں؟ ریا نے کہا جاوید بھائی مجھے آپ سے دوستی نہیں کرنی، آپ ابھی جائیں، تائی امی آ جائیں گی تو پھر آ جانا۔ جاوید نے کہا میں تم سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ رومانٹک باتیں کر لیں گے، اچھا وقت گزار لیں گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس نے ریا کا ہاتھ پکڑ کر دبایا تو ریا نے روتے ہوئے کہا جاوید بھائی مجھے چھوڑ دیں۔ ارے اتنا کیوں ناراض ہو رہی ہو؟ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اسی وقت تائی امی اور صبا آ گئیں۔ تائی امی نے اسے دیکھ کر شور مچایا کمبخت بغیرت، میرے بھانجے پر ڈورے ڈالتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئی؟ اس آواز پر جاوید گھبرا گیا اور ایک دم ریا کو چھوڑ دیا۔ ریا کا دل دھک سے رہ گیا۔ تائی امی آگے بڑھیں اور ریا کو بالوں سے گھسیٹ کر کچن سے باہر نکالنے لگیں اور گالیاں دینے لگیں کمینی، اکیلے میں تو یہ کرتی ہے میرے بھانجے کے ساتھ۔ جاوید شیر ہو کے بولا خالہ اس نے مجھے بلایا تھا، کہا تھا میں اکیلی ہوں۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے سارا الزام ریا پر ڈال دیا۔ راشدہ بیگم بچی نہیں تھی، وہ ریا کو اچھی طرح جانتی تھیں۔ انہیں پتہ تھا کہ ریا معصوم ہے اور ایسی حرکت نہیں کر سکتی، مگر وہ صبا کی نگاہوں میں جاوید کو گرانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی جاوید ان کا داماد بنے، اور لڑکے تو گوری چمڑی دیکھ کر ویسے ہی پھسل جاتے ہیں، اس لیے انہوں نے آج ریا کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا اور الزام لگا دیا۔ وہ جاوید کو بچانا چاہتی تھی تاکہ ان کی لاڈلی صبا جاوید سے شادی سے انکار نہ کرے۔ صبا جو ماں سے 2 قدم پیچھے آ رہی تھی اور فون دیکھ رہی تھی، اس نے بھی یہی سمجھا کہ قصور ریا کا ہے، میرے ہونے والے شوہر پر ڈورے ڈال رہی تھی۔ ریا روتے ہوئے کہہ رہی تھی میں بے قصور ہوں، لیکن کسی نے نہیں سنی، کمینی پہلے ماں باپ کو کھا گئی، اب میرے گھر کی عزت پر بات کر رہی ہے۔ تائی امی مسلسل اس کے بال کھینچ کر تھپڑ مارتے ہوئے بول رہی تھی۔ جاوید ایک طرف کھڑا دل ہی دل میں شکر گزار تھا کہ اس کی جان بچ گئی، اور خالہ امی کو یہ معلوم نہیں کہ وہ خود اسے ورگلا رہا تھا۔ صبا نے ماں کے ساتھ مل کر اسے مارا، نکل جا بدبخت میرے گھر سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھول گئیں کہ جس گھر سے وہ نکال رہی ہیں وہ ریا کا اپنا ہے۔ ماں بیٹی نے دھکا مار کر اسے گھر سے باہر پھینک دیا۔ ریا نے بہت معافی مانگی اور صفائی دینے کی کوشش کی، مگر تائی امی نے ایک نہ سنی۔ دروازے پر بیٹھے ریا روتی رہی اور کہتی رہی تائی امی میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دیں، بس ایک بار اندر بلا لیں، میں آپ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ صبا غصے میں بیگ اٹھا کر دروازہ کھول کر پھینکتی ہوئی بولی دفع ہو جا یہاں سے، تو نے میرے ہونے والے شوہر پر نظر رکھی ہے، نکل جا اس سے پہلے کہ میں تیرا خون کر دوں۔ ریا نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میری کوئی غلطی نہیں تھی، مگر صبا نے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ وہ روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اب کہاں جائے گی، اسے کون رکھے گا۔ اچانک اسے میر ہارون کا خیال آیا تو اس نے اپنے بیگ میں سے فون نکالا اور میر ہارون کو کال کی۔ اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ ایک دن وہ خود ہی اسے کال کرے گی۔ ہیلو، آپ مجھے اپنے گھر میں رکھیں گے؟ ہیلو سنتے ہی ریا نے روتے ہوئے کہا، جبکہ دوسری طرف اس نے اس کی بھرائی ہوئی آواز کو سن کر پریشانی سے پوچھا کہاں ہو تم؟ جلدی بتاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں، میں گھر کے باہر ہوں۔ میر فوراً پہنچا۔ اس کا چہرہ دیکھا جو تھپڑوں کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے زور سے پلٹ کر دروازے پر لات ماری۔ دروازہ کھلا۔ وہ ریا کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوا۔ کس نے ہاتھ لگایا اسے؟ کس کی ہمت ہوئی اسے چھونے کی؟ وہ غصے سے چبا چبا کر بولا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے تھے۔ غصہ اتنا تھا کہ سامنے موجود راشدہ بیگم، صبا اور جاوید ڈر گئے۔ اب پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، یہ
بدکار لڑکی ہے، میرے بھانجے کو بھڑکا رہی تھی۔ تائی امی میں نے کچھ نہیں کیا، وہ روتے ہوئے بولی۔ آپ کو یہ بدکار لگتی ہے؟ اپنے معصوم بھانجے پر نظر ڈالیں، شکل سے شیطان لگتا ہے۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ریا کی طرف دیکھنے کی؟ تم نے ان آنکھوں سے اسے دیکھا بھی کیسے؟ ہاتھ کیسے لگایا؟ یہ کہتے ہوئے اس نے جاوید کا گریبان پکڑ کر زوردار تھپڑ مارا۔ اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا کچھ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو، جاوید نے ڈرتے ہوئے کہا۔ آئندہ کے لیے کچھ کرنے کے قابل رہو گے تب نہ، یہ کہتے ہوئے اس کا بازو پکڑا۔ نہیں نہیں، اسے چھوڑ دو، جاوید کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ آپ کو معصوم لگتا ہے، انتہائی سختی سے کہا اور ایک جھٹکے سے جاوید کا ہاتھ توڑ دیا۔ جاوید کے منہ سے زوردار چیخ نکلی۔ صبا بت بنی کھڑی تھی، وہ چلائی نہیں۔ آپ ایسا نہیں کریں، یہ ظلم ہے، ریا بولی۔ لیکن میر ہارون نے جاوید کا دوسرا ہاتھ بھی توڑ دیا اور اسے لاتوں مکوں سے خوب مارا۔ عورتیں چیختی رہیں، لیکن اس نے اپنا دل ٹھنڈا ہونے تک جاوید کی اچھی طرح پٹائی کی۔ ان دونوں نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے، اگر یہ عورتیں نہ ہوتی تو میں انہیں بتاتا، تم اس کے ساتھ جو چاہو سلوک کر سکتی ہو۔ میر نے کہا تو ریا نے انکار کر دیا۔ میری تائی امی ہے، میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتی، یہ میری امانت ہے، کل میں اسے رخصت کروا کر لے جاؤں گا، تب تک اس کا خیال رکھنا۔ دروازے کے باہر ایک گن مین کھڑا رہے گا، اگر کسی نے بھی اسے ہاتھ لگایا، اس سے بدتمیزی کی تو وہ ایک لمحے میں اسے گولی مار دے گا۔ اس کی بات سن کے دونوں خوف سے پیلی پڑ گئیں۔ ریا نے سر اٹھا کے اسے دیکھا، جیسے رب نے اس کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا، کیسے اس نے ریا کی عزت رکھی۔ اگر آج وہ اپنی بیوی کہہ کر ریا کو یہاں سے لے جاتا تو ساری عمر کے لیے سوال اٹھتا، کہاں پھرتی تھی، کیسے نکاح کیا تھا، اور اب میر اسے عزت کے ساتھ سب کے سامنے رخصت کروا کر لے جا رہا تھا۔ وہ روح تک سرشار ہو گئی، نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے۔ پہلی بار اسے دیکھا، تم اپنا خیال رکھنا، اور کوئی بھی بات ہو تو مجھے فون کرنا، میں بھی تمہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں فون کرتا رہوں گا، کل میں آ جاؤں گا تمہیں لینے، تم پریشان مت ہونا۔ اس کی باتیں سن کے ریا کا دل دھڑکا۔ کوئی ہے جو اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے، جو اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ سوچ اسے مطمئن کرنے کو کافی تھی۔ وہ گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ جلدی آنا کل، ریا فوراً بولی۔ وہ مسکرا کے بولا، بے فکر رہو، زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا۔ میر نے کچھ دیر بعد میں اس کے لیے کپڑے اور زیورات بھیجے تھے، دلہن کا مکمل سامان تھا۔ ذرا دیر میں ان کی کال آ گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو، کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ وہ فکر سے بولا، کچھ گھنٹے رک جاؤ، پھر تمہیں لینے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ ریا خوشی سے بولی۔ صبح ایک بیوٹیشین آ گئی تھی اسے تیار کرنے کے لیے، دوپہر میں بارات آ گئی، نکاح دوبارہ ہوا۔ ہارون نے تائی امی کے سامنے یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ پہلے ریا سے نکاح کر چکا ہے۔ وہ ریا کو کسی کی نظروں میں گرانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے یہ بات نہیں بتائی۔ نکاح کے بعد ہاتھ کر کے بولا، چلو اپنے گھر چلتے ہیں۔ ریا نے تائی امی کے سامنے سر جھکایا، لیکن وہ ٹھس کھڑی رہیں۔ میر ہارون نے انہیں گھورا تو فوراً گلے لگایا اور بولی، اپنے گھر میں خوش رہو۔ صبا نے بھی جلدی سے گلے لگا کے جان چھڑوائی۔ میر نے ہاتھ پکڑ کے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے گھر لے آیا، اسی گھر جہاں پہلے آئی تھی۔ اس وقت تو وہ خوف میں دیکھ نہیں سکی۔ یہ گھر بہت بڑا اور عالی شان تھا، یہ گھر تمہارا ہے، تم یہاں آرام سے رہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ میر اسے گھر دکھاتے ہوئے بولا، آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ ریا نے سوال پوچھا۔ میر نے اسے چونک کر دیکھا اور اس کے برابر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، کیونکہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ محبت کا پتہ نہیں، لیکن امید ہے میں کچھ وقت کے بعد تم سے محبت بھی کرنے لگوں گا۔ تم بتاؤ، میں تمہیں اچھا لگتا ہوں؟ ریا بولی، آپ بہت اچھے ہیں، یہ سب گندے کام چھوڑ دیں، مجھے نہیں اچھے لگتے یہ کام۔ ہارون نے کہا، میں کوئی گندا کام نہیں کرتا، میں ایک پولیس آفیسر ہوں اور ایک سیکرٹ مشن پر کام کر رہا ہوں، وہ جو فلموں میں ہوتا ہے ویسے ہی۔ ریا نے جوش سے کہا، بالکل ویسے ہی، میں کوئی غنڈہ بدمعاش نہیں ہوں۔ ہارون نے اسے سچ بتایا اور ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ریا نے اس کے سینے پر سر رکھ کر سکون سے آنکھیں موند لیں، اسے یقین تھا کہ اس کی آنے والی زندگی بہت خوبصورت ہوگی۔ ختم شو تو پیارے ریڈرز، آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا؟ آخر میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور مزید نئے دلچسپ ناول پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔